جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے, اور نیتن یاہو تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ایران نے توڑی ہے. جو امریکن شپس جنہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کرنے کی کوشش کی ان کو اٹیک کیا ایز پر امریکہ. سیز فائر ابھی بھی موجود ہے, دونوں ممالک جو ہیں ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. امریکہ نے آپریشن فریڈم یا پروجیکٹ فریڈم اس کو بھی ختم کر دیا, اور ایران کا میزائل پروگرام اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بالکل تباہ و برباد کر دیا, نیست و نابود کر دیا. تو ایک سال کے اندر تو ایران نے اپنی یہ کیپیبلٹیز اسٹیبلش نہیں کی. جان کیری نے, ہیلری کلنٹن نے, اب تو ان کے انٹرویوز آن ریکارڈ ہے نا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسرائیل کی جانب سے مجبور کیا جاتا رہا, فورس کیا جاتا رہا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں, ایران یہ کرنے لگا, ایران وہ کرنے لگا. انہوں نے آج کلیئرلی اپنے میڈیا کے کردار کو ایکسپوز کیا. انہوں نے کہا 10 دن مسلسل بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا رہا. جن جن جہازوں کی طرف سے حملے ہوئے ان 7 کو زمیں بوس کیا, چاہے وہ رفال تھا, چاہے وہ سخوئی تھا, چاہے وہ MiG 29 تھا. اور سب سے بڑی چیز جو آج بھارت میں سین وائسز جو ملٹری اور اسٹریٹجی کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, ان کی اپروچ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی فوج کی کالی کرتوتوں پر جو پردہ ڈال رہے ہو, اس سے فوج کا مورال مزید خراب ہو رہا ہے. ایکسپوز دیم. ناظرین, میرا نام ہے طارق بزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ. ایران امریکہ وار کس نہج پر ہے؟ کیا مذاکرات کا عمل جاری ہے یا نہیں؟ حالیہ حملے کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا جنگ بندی برقرار رہے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں ہونے والی عبرتناک شکست پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حیدر حیات خان. حیدر, کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ مذاکرات چل رہے تھے, مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا اور اس کے بعد کچھ تجاویز بھی دی گئیں. ابھی پھر سنا ہے کہ کل UAE میں بھی اٹیک کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے. جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے اور نیتن یاہو تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ایران نے توڑی ہے, تو اب جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونی چاہیے. اچھا, ایک تو جنگ بندی ختم نہیں ہوئی. ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو اسٹرائکس کی ہیں بقول امریکہ کے یہ ریٹیلیٹری اسٹرائکس ہیں. ایران نے پہلے جو امریکن شپس جنہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کراس کرنے کی کوشش کی ان کو اٹیک کیا ایز پر امریکہ, اور اس کے جواب میں پھر امریکہ نے ایران کے اوپر جب وہ اسٹرائکس کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیئرلی کہہ دیا آج صبح انٹرویو کے اندر, جب ان سے سوال ہوا کہ اب چونکہ اسٹرائکس ہو گئی ہیں دونوں اطراف سے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ سیز فائر ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سیز فائر بالکل ختم نہیں ہوا. سیز فائر ابھی بھی موجود ہے, دونوں ممالک جو ہیں ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, جہاں تک بات ہے UAE کی, ہم بڑے عرصے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسپوائلرز جو ہیں وہ اپنا بڑا اس کو دیکھ رہے ہیں, بالخصوص نیتن یاہو جس کی کوشش ہے کہ یہ جنگ ختم نہ ہو, کیونکہ اس کا پولیٹیکل فیوچر بچتا ہی تب ہے اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی. تو نیتن یاہو ضرور کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں کسی ایسی نہج پر پہنچیں جہاں پر مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے پر جانے کے بجائے امریکہ دوبارہ ایران پر جنگ مسلط کر دے یا دوبارہ ایران پر حملہ کر دے. جو اس وقت امریکن اپروچ ہے وہ ایسی دکھائی نہیں دے رہی. آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکریٹری خارجہ ہیں, انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ایپک فیوری جو آپریشن تھا امریکہ کا اگینسٹ ایران وہ ختم ہو چکا ہے. اٹ مینس کہ انہوں نے آفیشیلی اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ ختم کر دیا ہے. پھر جو انہوں نے پروجیکٹ جو فریڈم لانچ کیا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ایران نے روکے ہوئے شپس ان کو ہم نکالیں گے, اس کے اوپر بھی ایک بڑا سویئر ریئیکشن ایران کی طرف سے آیا تھا. تو پہلے جو ایک چوک پوائنٹ تھا جو کرو آتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر, ایران نے وہاں پر بلاکٹ لگایا تھا. تو ایران نے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں اطراف میں اب صرف وہ کرو نہیں, کرو سے ادھر بھی اور کرو سے ادھر, یعنی ایک عمان والی سائڈ دونوں اور اطراف ایک ہمارا UAE والی بلاکٹ ہوگا, سائڈ اور ایک UAE اور اوپر کویت کی طرف راستہ جاتا ہے. انہوں نے کہا دونوں اطراف پھر ہم بلاکٹ لگا دیں گے تو چیزیں اور خراب ہو جائیں گی. تو اس کو بھی 36 گھنٹوں کے بعد پاکستان اور کچھ اور ممالک جن میں اب تو خیر نام نہ لینے میں کوئی آر نہیں ہے, سعودی عربیہ نے اس میں بڑا کی رول پلے کیا, اور 36 گھنٹوں کے بعد امریکہ نے آپریشن فریڈم یا پروجیکٹ فریڈم اس کو بھی ختم کر دیا. تو اپروچ تو کلیئر ہے, امریکہ مزید جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں لڑ چاہتا سکتا. یا وہاں کی سینٹ اور وہاں کی پارلیمان جو ہے وہ نہیں چاہتی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اختیارات اس حد تک ہی تھے صدر کے, اس کے بعد باقاعدہ سینٹ کی منظوری لینا ضروری تھی اگر جنگ کو کنٹینیو کرنا ہے. تو دیکھیں, کانگریس کی منظوری جو ہے وہ بالکل ضروری تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی قانون کے اندر اتنی کوئی باندھ نہیں دیتے وہ ہاتھ صدر کے کہ اگر وہ دوبارہ کوئی نہ, دیکھیں آپ نے قانون کے اندر سے کوئی ایک نقطہ اٹھا کر آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ بات کر دینی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور شوشہ بھی تو چھوڑ دی ہے. امریکہ میں تو ہے کہ کوئی بھی صدر 2 مرتبہ سے زائد امریکہ کا صدر نہیں رہ سکتا. تو وہ اب شوشے چھوڑنا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ
کہ 2 کنزیکٹیو ٹرمز، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی 2 کنزیکٹیو ٹرمز نہیں ہیں، وہ ایک مرتبہ صدر رہے، درمیان میں پھر جو بائیڈن صدر ہے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ صدر بنے. تو ہر ملک کے قانون میں ہم لوگوں کو شاید یہاں پر بیٹھ کر لگتا ہے کہ دنیا میں چیزیں بڑی پرفیکٹ ہیں، سارے مسئلے مسائل ہمارے پاس ہی ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا بھی انہی مسائل سے دچار ہے جن کا آپ اور میں سامنا کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا گیا کہ پل آؤٹ کیا گیا اس سچویشن سے، ایران یو ایس وار سے، کیونکہ اس سطح پہ کامیابی نہیں ملی یو ایس کو کہ جو ملنی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پل آؤٹ کرنا تو شاید میں نہیں سمجھوں گا بہتر. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جب سچویشن دیکھ لی ہوگی اور ان کو جب بتایا گیا ہوگا کہ جناب آپ نے جو آپ کے وار گولز تھے وہ اچیو نہیں ہو رہے، آپ نے خامنائی کو خامنائی سے تبدیل کیا ہے، جس کو آپ ریجیم چینج کا نام دے رہے ہیں، آپ وہاں پر جو ملٹری اپنے اہداف ہیں ان کو حاصل نہیں کر پا رہے. آپ نے تو جون میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایران کا میزائل پروگرام تباہ کر دیا، ہم نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کر دی. آپ کے بنکر بسٹر بامبرز نے اسٹرائک کی تھی فردو میں، اصفہان میں، نتنز میں، جو ایران کی نیوکلیر سائٹس تھیں. تو اس کے بعد تو آپ نے تو اس وقت بھی جون 2025 میں کہہ دیا تھا کہ ایران اب آنے والے کئی سال تک بم نہیں بنا سکتا، اور ایران کا میزائل پروگرام اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بالکل تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. تو 1 سال کے اندر تو ایران نے اپنی کیپیبلٹیز اسٹیبلش نہیں کی کہ ایران اس حد تک پہنچ گیا کہ 2 نیوکلیئر ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. تو اٹ مینس کہ جون 2025 کے انتی کلیمز بھی جھوٹے تھے، اور ابھی بھی یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. کیا نہیں کیا امریکہ نے ایران کے ساتھ؟ 6000 سارٹیز صرف امریکہ کی تھیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے ملا کر حملوں کی بات کریں تو 16,000 سے زائد حملے آپ نے 40 روز میں ایران پہ کیے ہیں. $300 بلین کا ریپورٹڈلی انفراسٹرکچر کا وہاں پر نقصان ہو گیا. مزید آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا نیوکلیر بم جو ہے وہ اب ایران پر مار دیں گے؟ اور نیوکلیر بم بھی مار دیں گے. ایران ایک بڑا ملک ہے، آپ اس طرح تباہ نہیں کر سکتے اس کو. وہ جو میں وہ سیویلائزیشن ختم کر دوں گا، یہ جو ساری سٹیٹمنٹس تھیں. تو امریکہ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو کی سیاست کو بچائے یا ریپبلکنز کے مستقبل کو بچائے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اپروچ امریکہ میں دکھائی دے رہی ہے وہ سنب کر رہے ہیں اسرائیل کو، وہ شٹ اپ کال دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ بندے کا پتر بنو، انسان بنو، ہماری چیزوں کو خراب نہ کرو. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ نیتن یاہو اب کچھ اور ممالک کے تھرو بھی کوششیں کر رہے ہیں، جو آپ نے ذکر کیا پہلے کہ یو اے میں اسٹرائکس ہوئیں. تو ایران نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نے یو اے پہ اسٹرائکس نہیں کی ہیں. جو کچھ ہوا ہے وہ اگر اسٹیٹ آف ہرمز پہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران نے کسی بھی طرح کے ایگریشن کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو جو سوال تھا آپ کا بنیادی طور پر کہ امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اس کو بتایا کہ جناب تمہارے ساتھ ساتھ باقی پوری ریپبلکنز کا بٹا بیٹھ رہا ہے. آپ جو جے ڈی وینس کی ایون جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. وہ کوئی الگ بات ہے کہ اب انہوں نے میگا بیس میں خود کو تھوڑا سا میک امریکہ گریٹ اگین کی جو ان کی بیس ہے وہاں پر جے ڈی وینس نے خود کو مضبوط کیا دوبارہ. لیکن امریکہ کو اب اس چیز کا احساس ہے، انہوں نے نیریٹو وارفیئر میں عبرتناک شکست ملی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں کنونس کر سکا نا وہ اپنے لوگوں کو کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے. آپ افغان وار کو دیکھ لیں، آپ عراق وار کو دیکھ لیں، جس وقت جنگیں شروع ہوئیں تو امریکہ میں پاپولر نیریٹو یہی تھا کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، یہ امریکہ کے مفاد میں ہے. افغانستان کے اوپر جس وقت امریکہ نے حملے کیے تو انیشیل جو وہاں پر سرویز ہوئے تقریباً 85 سے 90% امریکنز نے سپورٹ کیا. سملرلی جب عراق پر حملے کیے گئے تب بھی 65 سے 70% امریکنز اس جنگ کے حق میں تھے. لیکن اس جنگ میں تو ہم نے دیکھا کہ ڈے 1 سے امریکنز جو ہیں وہ اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اور گریجولی جو لوگ اگر ڈے 1 پر سپورٹ بھی کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ وہ گراف نیچے ہے، اور اب تو جو ہے وہ 30% سے بھی نیچے وہ گراف آ چکا ہے. اٹ مینس کہ امریکہ کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب اس جنگ میں مزید جانے سے اکنامکس جو معاملات ہیں وہ بھی امریکہ کے مزید خراب ہوں گے. روز کا $2 ارب امریکہ کہاں سے لا کر جو ہے وہ اس جنگ میں جھونکے گا جس کا مقصد کوئی نہیں ہے، جس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہے. تو یہ ریزنز ہے میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہوئے. پھر ہم لوگوں نے جو کام کیا، ہماری جو سفارتکاری تھی، پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ بہت بہترین تھا. ہم لوگوں نے اس خطے میں دوسرے ممالک کو بھی اس میں انوالو کیا. پاکستان نے کوئی قدم اکیلے نہیں اٹھایا، ہم نے سب کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چیزیں، سعودی عربیہ، قطر کو، عمان کو، چائنا کو، ہم نے سب کو انگیج کیا اور ہم نے سب کو بتایا کہ جناب اب یہ ہونے جا رہا ہے، اب ہمیں ایسے کرنے جا رہے ہیں، یا اب ایسے ہو سکتا ہے، اگر ایسے نہیں ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. طور پہ معاشی اعتبار سے وہ پاکستان نے پہلے سب کو بتایا تھا ان کی ٹیبل پہ جا کے، اور اس کے ساتھ وزراء خارجہ کو یہاں پر بلا کے. آپ دیکھیں پاکستان کے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے کتنے ممالک کے لوگوں کو جو ہے وہ اس سارے پیریڈ میں یا ان سے انہوں نے رابطہ کیا یا انہوں نے ان سے رابطہ کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو فیصلے لے رہے ہیں ان میں ان ممالک کو اعتماد میں لیا جائے.
پاکستان بطور ثالث جو کچھ کہہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ہم تو ان کو تو وہ کنوے تو نہیں کر رہے ہوں گے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے, ایران کیا کہہ رہا ہے, مذاکرات کی میز پر کیا ہو رہا ہے, لیکن ایک براڈر پرسپیکٹو میں چیزیں کس طریقے سے چلنی چاہیے, اس میں پاکستان کی اپروچ کیا ہے, پاکستان کی ایفرٹس کیا ہیں, اس میں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز جو ہیں, یہ ساری وجوہات یہ مل کر مذاکرات کہاں پر پہنچے ہیں؟ ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے, کچھ تجاویز جو ہے وہ دی گئی تھیں. ڈیڈ لاک کوئی نہیں, یورینیم کے معاملے پہ کچھ ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں یورینیم کا جو مسئلہ ہے یہ 1 2 4 5 یہ پوری دنیا کو پتا ہے, یہ دونوں افریقین کو بھی پتا ہے, اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے. یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. ابتدائی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ ابتدائی طور پر اسٹریٹ آف ہارمز جو ایران نے پہلا جو پیپر شیئر کیا ود امریکہ تھرو پاکستان کہ آپ انیشلی ہمارے ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بیٹھ کر بات کریں, ہم اس کے حوالے سے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. سملرلی اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھولتے ہیں, آپ یہاں سے نیول بلاکٹ کو ختم کریں, پھر گریجولی آپ ہمارے ایسٹس کو ڈی فریز کرنا شروع کریں, پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے. جو ہماری انرچڈ یورینیم ہے, اور جس کو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیوکلیئر ڈسٹ کا نام دے رہے ہیں, انرچڈ یورینیم اور ہمارا جو انرچمنٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 28 فروری کو جب ایران پر حملے ہوئے تو 26 فروری کو جو جنیوا میں میٹنگز ہو رہی تھیں عمان کی سرپرستی میں, اس کے اندر تو یہ چیزیں آلموسٹ فائنلائز ہو چکی تھی. ایران 3.67% یورینیم انرچمنٹ کے اوپر تیار ہو چکا تھا, اور امریکہ جو برٹش نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ہی واز آف دا اوپینین کہ میں حیران ہوں کہ ایران نے کس طریقے سے اتنا کچھ امریکہ کے ٹیبل پر امریکہ کے سامنے رکھ دیا. تو اٹ مینس کہ پازیٹیو اپروچ تھی تب. ابھی بھی اگر اس وقت پازیٹیو اپروچ تھی تو آج بھی ایران اس پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا ہے. آج بنیادی مسئلہ نیوکلیئر انرچمنٹ پروگرام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ ٹرسٹ کا ہے. ایران چاہتا ہے کہ اس کو ایسی گارنٹی دی جائے یا اب ایک ایسا معاہدہ کیا جائے جس کے بعد کل کو کوئی اور امریکہ کا صدر آ کر بیٹھ کے یہ نہ کہ جی اتنی روس کی جنگ بھی مسلط کی, سب کچھ کیا, تباہی کی, سپریم لیڈر کو شہید کر دیا, 3000 سے زائد لوگ مار دیے, 300 ارب ڈالر سے زیادہ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے ابھی تک ایون 28 فروری آنورڈز آج تک پوری دنیا کی نظریں وہ لوگ چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسٹریٹ آف ہارمز پہ کیا ہو رہا ہے, ایران کے ساتھ امریکہ کیا کر رہا ہے, امریکہ یو اے ای کے ساتھ یا مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے, امریکہ کے بیسس کا کیا حشر کیا ہے. تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب کب یہ ختم ہو, کب ہماری جانوں کو سکون ملے, تو کل کو کوئی اور امریکی صدر آ کے پھاڑ کے پھینک نہ دے اس پیپر کو دوبارہ ڈسٹ بن میں. تو ایران کو وہ گارنٹیز چاہیے, ایران کو جو ہے وہ ٹرسٹ کی بحالی چاہیے, جو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ہرڈل ہے. کیسے حل کیا جائے گا؟ کیا کچھ لوگ, کچھ ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں گارنٹر کے طور پہ, یا پاکستان آگے بڑھے گا, یا کون گارنٹی دے سکتا ہے امریکہ کی؟ سوال یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بھی تو امریکہ کی دینی ہے. ایک تو نیتن یاہو, یہ نہیں, سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی دور صدارت ختم تو نہیں ہو گیا, کل کو دوبارہ وہ جناب سو کے اٹھ کر بیٹھے ہیں اور میلانیا جو ہے وہ ان کو اچھی کافی نہ پیش کرے تو وہ دوبارہ اٹھ کے کہیں گے چلو جی ایران پر حملہ کر دو. وہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور ایک نیتن یاہو ہے اس کو بھی لگام ڈونلڈ ٹرمپ ڈال سکتا ہے, اور ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کو بھی لگام صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی ڈال سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی صدور سے پہلے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذات کا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی دوسرے ممالک کی, جس وقت فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن تھا اس وقت بھی ایران نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ممالک کو ایز آبزرور ان مذاکرات میں شامل کیا جائے, لیکن ماحول ایسا تھا کہ اس میں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں نا 47 سال کے بعد 2 ممالک کی اس سطح کی لیڈرشپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہی ہے. وہاں پر اب تو چیزیں رپورٹ بھی ہوئیں کہ کافی ہائی نوٹس پر باتیں ہوئیں, ٹھیک ہے, آوازیں اس قدر بلند ہو گئی تھیں کہ کمرے سے باہر آوازیں جانا شروع ہو چکی تھیں, اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایک وفد کو اٹھ کر لے کر کمرے سے باہر چلے گئے اور دوسرے وفد کو اسحاق ڈار صاحب. تو یہ چیزیں ہیں. لیٹر سٹیج پہ شاید ایسی کوئی چیز ہو جس میں کوئی بڑے ممالک, جس میں یورپ سے بھی کچھ ممالک ہو سکتے ہیں, مشرق وسطیٰ سے بھی کچھ ممالک ہو سکتے ہیں, کچھ اور بڑی دنیا کی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز بھی ہو سکتا ہے. ایون یونائٹڈ نیشنز تو ہوگا, ایران بار بار کنونس کر رہا ہے اور سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے بار بار کہ جس وقت بھی کوئی فائنل ہم اگریمنٹ کی طرف جائیں تو اس کو ایک پروٹیکشن ملنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے اور دیگر کچھ بڑے ممالک کی جانب سے. تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو تو پھر امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ہو کہ جناب اب ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ صرف میں یا امریکہ ایران سے معاہدہ نہیں کر رہا, وہ اس میں باقی سارے وہ بھی شامل ہیں. اچھا حیدر, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات آپ نے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی شخصیت میں بڑے تضادات ہیں, اور بالخصوص یہ ایران کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ٹویٹس اس طرح سے ہوئے, ایک جانب مذاکرات چل رہے تھے, ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہارش ٹویٹ کر رہے تھے,
ٹھیک ہے, وہ بڑا ہارڈر ان کا بیہیویئر تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو کنٹرول کر رہے ہیں, اور اسی بات پہ امریکنز جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے کہ کسی دوسرے کے مفاد کے لیے ہم امریکہ کی معیشت کو جو ہے وہ داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ بزمی صاحب, آج امریکہ کی معیشت کا عالم یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ امریکہ کے جی ڈی پی سے, اور یہ صرف اس جنگ کی وجہ سے ہوا. اس میں یہ جنگ بھی ون آف دا فیکٹرز ہے, کیونکہ اس جنگ سے امریکی معیشت براہ راست اس قدر متاثر نہیں ہوئی, لیکن فرق پڑا. امریکہ میں فیول پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں, لیونگ کاسٹ وہ بڑھ گئی ہے. اور ابھی دیکھیں دنیا کے 3 بڑے عالمی معاشی ادارے, اس میں بینک آف انگلینڈ, یورپین سینٹرل بینک جو ہے, ایون امریکہ کا جو بینک ہے, وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ فائنلائز نہیں کر پا رہے اس جنگ کی وجہ سے. تو دنیا متاثر ہو رہی ہے, کوئی براہ راست ہو رہا ہے, کوئی انڈائریکٹلی ہو رہا ہے, متاثر سب ہو رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ٹرمپ کو کون کنٹرول کر رہا ہے, ہمیں اب ایگزیکٹلی تو نو ون نوز کہ واٹ ہیپنڈ, لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد آپ جو انالیسس کر سکتے ہیں وہ یہی تھا کہ آغاز میں جو کچھ امریکہ نے کیا وہ نیتن یاہو اور موساد کے بریف کرنے پر کیا. امریکہ کے ایون سابق صدور, آپ کا کیا خیال ہے کہ 1979 کے بعد کسی امریکی صدر کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرے؟ جان کیری نے, ہیلری کلنٹن نے, اب تو ان کے مطلب انٹرویوز آن ریکارڈ ہے نا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اسرائیل کی جانب سے مجبور کیا جاتا رہا, فورس کیا جاتا رہا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں, ایران یہ کرنے لگا, ایران وہ کرنے لگا. یہ آج کا قصہ تو نہیں ہے کہ ایران 2 ہفتوں میں نیوکلیر بم بنا لے گا, یہ سب کچھ نہیں کیا. اسرائیل کی بات نہیں مانی. اور کیوں نہیں مانی؟ جب آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کلوز کیا, تو اس کے بعد انیشلی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند کر دے گا. تو ہیلری کلنٹن نے, یہ ریکارڈ بھی ہے ان کی بات, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو اندازہ تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, ہم نے اس لیے ایران پر کبھی حملہ نہیں کیا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سوچے سمجھے بغیر سب کچھ کیا, اٹ مینس کہ اس کو صحیح بریف نہیں کیا گیا. اس کو بتایا گیا کہ بھائی حملے کرنے ہیں, یہاں پر سپریم لیڈر ہے وہ شہید ہو جائے گا, پینک ہو جائے گا, ہم حملے کریں گے, لوگ ایران میں جو بری معیشت ہے اس کی وجہ سے حکومت سے تنگ ہے, لوگ باہر نکلیں گے, ان کا ملٹری انفراسٹرکچر ہم اڑا دیں گے, اور 4-5 دن کی ہماری یہ کارروائی ہے. کامیاب کارروائی کر چکے تھے, اور یہ ایران کو بھی وینزویلا سمجھتے تھے. یہ بھی غلطی تھی. سب سے بڑی وینزویلا نہیں تھا نا, نہ عراق نہ وینزویلا. ایران نے ٹف حالات دیکھے اور اپنے آپ کو 79 آنورڈز پریپیئر کیا ان حالات کے لیے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری غلطیاں تھیں جس کے نتیجے میں آج حالات یہاں تک پہنچے کہ اس کی پاپولیرٹی اس وقت امریکہ میں حالیہ چند سالوں میں جو امریکی صدور رہے ہیں, پاپولیرٹی کا گراف سب سے جو لو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. اس وقت ریپبلکنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے مڈ ٹرمز. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ موجودہ حالات کے اندر اگر چیزیں بہتر نہیں ہوتی, انلیس کوئی ڈیل کریک ہو جائے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کنونس کر سکے کہ بھائی یہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا, JCPO تھا, اس سے بہتر چیز میں نے امریکہ کو لا کر دے دی ہے, تو چیزیں کو بہتر ہو جائیں. آج تو امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہر گزرتے ماہ جو ریپبلکنس کا گراف ہے, جو ووٹر بینک ہے, وہ 1% کم ہو کر ڈیموکریٹس کے کھاتے میں جانا شروع ہو گیا. تو 1% کی کمی, یہ کوئی چھوٹی کمی نہیں ہے. اس سارے معاملے میں کہتے ہیں جے ڈی وینس کو بھرپور فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اگلے امیدوار ہو سکتے ہیں صدر کے, کیونکہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو اب ٹینیور نہیں بچا. نہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ شرلیاں چھوڑنا شروع کر دی ہیں اس نے, کہ بھائی 2 کنزیکٹیو ٹرمز کی بات ہو رہی ہے, میری تو دوسری کنزیکٹیو ٹرم نہیں ہے. تو اس میں دیکھیں کل کو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا ہے اس میں قبل از وقت ہے. جہاں تک بات جے ڈی وینس کی ہے, بالکل اگر ٹرمپ صدارتی امیدوار نہیں ہوتے تو جے ڈی وینس اور مارکو روبیو بھی ایک اپنے آپ کو اسٹرانگ کنٹینڈر سمجھتے ہیں ریپبلکنس کی طرف سے پریزیڈنشل الیکشنز کے حوالے سے. لیکن میں نے ایگزیکٹلی فالو نہیں کیا, لیکن جو خبر میری نظر سے گزری ہے کہ انیشلی جو ریپبلکنس کے اپنے کچھ پولز ہیں یا جو پروسیس جس کو وہ انیشیٹ کرتے ہیں, اس میں غالباً لیڈ جے ڈی وینس کر رہے ہیں 19% ووٹس کے ساتھ, اور مارکو روبیو کو غالباً 14% لوگوں کی حمایت اس میں شامل ہے. تو جے ڈی وینس اور ان کے درمیان میں ایک اور شخص ہیں جو 16% سپورٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہے. تو اپیرنٹلی ماحول یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد ریپبلکنس کے صدارتی امیدوار جے ڈی وینس ہوں گے. اور جے ڈی وینس نے خود کو میگا بیس میں مضبوط کیا ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, جو کہتا ہے کہ امریکہ کا پیسہ امریکنس پر لگے, کسی اور جنگ میں نہیں جانا چاہیے. آپ نے خود حوالہ دیا کہ امریکہ میں جو 3000 مقامات پر 80 لاکھ لوگ نکلے, تو وہ جو اپروچ ہے اور وہ جو
ووٹر ہے جو ڈیموکریٹ سے تنگ ہے, اس کو ضرور جے ڈی وینس جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کے طور پر یا ایک اچھے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اگین اب دیکھنا ہے کہ کیا ٹرمپ الاؤ کریں گے جے ڈی وینس کو کہ اتنی بڑی ڈیل اگر یہ فائنلائز ہوتی ہے, اور جو فائنلائز ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس بارے میں تو میڈیا نے بھی کچھ کویشچنز کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈیل فائنل ہوتی ہے تو میں خود اسلام آباد جاؤں گا, اور یہ پوری دنیا کے مبصرین کہہ رہے ہیں. نہیں صرف یہاں تک نہیں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈیل فائنل ہو گئی پازیٹیو نوٹ پر تو اس کا کریڈٹ مجھے جائے گا, اور اگر نہ ہوئی تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ جے ڈی وینس ہوگا. اور کہا انہوں نے مذاق میں تھا, لیکن یہ حقیقت ہے وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت میں جو ڈینٹ ان کے آئے ہیں تو وہ جنوبی کوریا سے ملاقات کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یوکرین اور رشیا کو بھی قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صرف خود کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہے, وہ چاہتے ہیں کہ جیرڈ کشنر کو بھی اس کا کریڈٹ جائے, جو ان کا گھر داماد ہے اس کو بھی وہ کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جیرڈ کشنر ایک بڑا اکنامک مسل رکھتے ہیں, ان کو ایک مضبوط امریکن فائنینشیل لابی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. ایون ایلن مسک جو ہیں رپورٹڈلی آلسو ہی از اے پارٹنر آف جیرڈ کشنر, تو وہ ان کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر ان کے کریڈٹ پہ یہ ایک بڑی ڈیل آ جاتی ہے تو جیرڈ کشنر اگلے کسی بھی امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار کے ساتھ, اور اسی لیے ان کو یہاں پہ بھیجا گیا, حالانکہ ان کا کوئی پورٹ فولیو اس لیول کا نہیں ہے. ایرانین سے تو منع کر دیا تھا, ڈیوڈ کاف اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ مذاکرات نہیں کریں گے. وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جس وقت جنیوا میں اور اس سے پہلے عمان میں مسقط میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو تو بتانا پڑا, عباس اراغچی صاحب نے بٹھا کر ان کو بچوں کی طرح پڑھایا کہ جناب ایران کا نیوکلیر پروگرام یہ ہے. ایران کے نیوکلیر پروگرام کی انڈرسٹینڈنگ ہی کوئی نہیں تھی, اور وہ دو لوگ لیڈ کر رہے تھے امریکن ڈیلیگیشن کو. تو عباس اراغچی صاحب نے ان کو بریف کیا, ان کو سمجھایا ایز اے ٹیچر بٹھا کر کے بچوں بیسکلی ایران کا نیوکلیر پروگرام یہ ہے, جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ نیوکلیر پروگرام نہیں ہے. تو وہ لوگ اب جب آئے, پھر ان کے اوپر تو یہ بھی ایک ہے نا کہ وہ جوش لابی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تبھی ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ امریکن وائس پریزیڈنٹ کو آنا پڑا. 21 گھنٹے کے مذاکرات, امریکہ کا نائب صدر آ کر اتنے دیر کے لیے مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتا کسی کے ساتھ بھی. امریکہ بہرحال ایک بڑی معاشی اور ملٹری قوت ہے, دنیا کی سپر پاور ہے, تو اس کا نائب صدر اگر بیٹھا تھا تو کچھ تو کیا تھا ایران نے, اور ایران نے مجبور کیا تھا امریکہ کو کہ جناب نہ جیرڈ کشنر نہ اسٹیو وٹکاف, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اینڈ سے اعلیٰ سطح کے وفود ہیں تو آپ کو بھی کسی اور کو بھیجنا پڑے گا. اور انیشلی ایز پر مائی انفارمیشن ایران نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ نیگوسیشنز کو امریکن سائڈ سے. اچھا, اس سارے میٹر میں, اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, بس گارنٹی کا مسئلہ ہے, یہ تھوڑے بہت مسائل ہیں وہ بھی جلد حل ہو جائیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے, یہ افہام و تفہیم آگے بڑھے گی, جنگ بندی رہے گی, یا پھر دوبارہ جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کا جو انیشل ایک 1 پیجر ایم او یو ہے, 1 پیجر ہو جائے گا, جس میں بیسک چیزیں جو ہیں ان میں دونوں اطراف میں جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا, کل مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ, اور 2.5 گھنٹے تک وہ ملاقات جاری رہی ہے. اور اسی دوران جو ایرانین فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی صاحب, وہ چائنا میں تھے, ان کی چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے. اب چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات کرنے کے بعد وہ سعودی فارن منسٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کانٹیکٹ کیا. اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ بعد میں قطر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے. تو چیزیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کا بڑا بہترین اس میں کردار ہے. آج تو روس نے بھی پاکستان کے کردار کو دوبارہ بڑا سراہا ہے. امریکن کانگریس کے اندر پاکستان کے کردار کو پازیٹیولی جو پاکستان نے رول پلے کیا, اس حوالے سے جو ہے ایک موشن جو ہے وہ رپورٹڈلی موو ہونے جا رہا ہے. تو پاکستان نے کردار جو ادا کیا ہے اس کے فروٹس آنے والے دنوں میں پوری دنیا کو انشاءاللہ ملیں گے. جو جنگ کے پھیلنے کی بات ہے, مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں اس سائڈ پر جائیں. یہ ہوگا انیشل 1 پیجر ایم او یو ہو جائے, اس کے بعد فردر چیزوں کو چلانے کے حوالے سے ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید 1 ماہ تک ڈائلاگ ہو, اور 1 ماہ کے بعد چیزیں کنکلوژن کی طرف جائیں, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. شاید 1 ماہ کے اندر بھی ایران کا نیوکلیر پروگرام اور امریکہ کی جانب سے ایرانین ایسٹس کی جو ڈی فریز کا, وہ بھی مرحلہ وار ہوں گے نا. امریکہ ایک دم تو سارے پیسے دے نہیں دے گا ایران کے, تو وہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ اس کو ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ فائنل اگریمنٹ شاید کوئی 30 دن 40 دن 50 دن 60 دن میں ہو, لیکن انیشیل ایم او یو وہ مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں کئی ریزنز ہیں.
امریکہ کی تباہی جو 16 بیسز کا بیڑا غرق کیا ایران نے, اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کی طرف سے پریشر, اور جو سعودی عربیہ نے تو کلیئرلی کہہ دیا نا, یہ جس وقت انہوں نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تو سعودی عربیہ نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ہماری ایئر سپیس یا ہماری بیسز امریکہ استعمال نہیں کرے گا ایران کے خلاف. تو یہ بھی فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ مجبور ہوا, اور وہ جو اپروچ کی تبدیلی ہے وہ بھی بہرحال اس میں بھی پاکستان کا بڑا کردار ہے. اور ماضی میں ایک اور چیز کلیریفیکیشن کے لیے کہ کچھ ویسٹرن میڈیا آؤٹلیٹس کہتے رہے بار بار کہ جی یو اے ای اور سعودی عربیہ پش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ سیز فائر ختم کریں اور ایران پر اٹیک کریں. یہ سارا وہ میڈیا تھا جو نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہا تھا یا نیتن یاہو جس کو فیڈ کر رہا تھا. ادروائز سعودی عرب جانتا ہے کہ سعودی عرب پر بھیجے گئے جو میزائلز اور ڈرونز ہیں وہ 80% سے زائد ایران نے فائرنگ, اور ایران نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دی, وضاحت بھی دی. ایران نے تو کہا نا کہ ہم لوگوں نے سعودی عرب کو اتنا اٹیک نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے سعودی عرب میں جو امریکن بیسز ہیں ان کو اٹیک کیا. لیکن چائنا نے اپنے بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سے سعودی عرب کو ٹریک کر کے بتا دیا کہ جناب یہ میزائل ادھر سے آ رہا ہے, یہ ادھر سے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اور چیز بڑی اہم ہے, آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہی شوڈ, کیوں؟ وہ فرسٹریشن تھی جو نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ اگر وہ جنگ میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے تو یہ پورا ریجن ایران کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جھونک دے اور ایران پر حملہ آور ہو جائیں سعودی عربیہ اور یو اے ای اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک. تو سعودی عربیہ کو ڈے 1 سے اس چیز کا علم تھا کہ ہم پر ہونے والے زیادہ حملے کدھر سے ہو رہے ہیں. وہ کردش علاقے جو عراق میں, جن کے حوالے سے امریکہ نے بھی بہرحال بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ ہم نے کردوں کو اسلحہ دیا ہے ایران کے خلاف, تو وہاں سے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیکس ہوتے رہے ہیں اور ان کے پاس ایک اچھا یہ یو اے ای میں جو اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی ہے اور وہاں پہ قدم جمانے اسرائیل کے, یہ اس خطے میں کتنی ڈسٹربنس کی علامت ہے اور آنے والے وقت کے لیے کتنی الارمنگ ہے؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی یو اے ای میں امریکن فورسز کا آنا جو اسرائیلی فورسز کا آنا رپورٹڈلی 6000 کے قریب ان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو یو اے ای کے, اب تو خیر اسرائیل نے اپنے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی کچھ شیئر کیے ہیں ود یو اے ای. ریجن کے لیے بہت خطرناک ہے, خود مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک شاید اس کو بہت پازیٹیولی نہیں لے رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یو اے ای کے اندر بھی سب ریاستیں اس چیز کے اوپر اون بورڈ نہ ہوں, لیکن مزید کسی باریک چیز میں جائے بغیر ایک بس اپیرنٹلی ایک بات کروں گا کہ یو اے ای میں اسرائیلی فورسز اگر موجود ہیں تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے سروں پہ ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے, جو اگر کسی طرح کی کوئی بھی شرارت کریں گے اگینسٹ اینی ون, اگینسٹ پاکستان, اگینسٹ ایران, اگینسٹ سعودی عربیہ, بس کچھ حال میں ہوئی کچھ. اچھا یہ مارکہ حق کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور پاکستان نے 5 گنا بڑی طاقت کو شکست دی, اور وہ شکست جو پوری دنیا نے تسلیم کی, اور پوری دنیا نے ایسی ڈاگ فائٹ نہیں دیکھی جو مظاہرہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے کیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے, اور انڈین میڈیا بالخصوص اور انڈین جرنیلوں کے کردار کے حوالے سے, یہ فوج کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کے بعد پاکستان پہ جو بلیم کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں آج ہی میں ایک انڈین جرنل کو انٹرویو کر رہا تھا, میجر جنرل راجن کوچر. انہوں نے آج کلیئرلی اپنے میڈیا کے کردار کو ایکسپوز کیا. انہوں نے کہا 10 دن مسلسل بھارتی میڈیا جھوٹ بولتا رہا اور ہر میڈیا نے اپنی کہانی گڑھی. کسی نے کراچی کی بندرگاہ پر حملہ کروا دیا, کسی نے لاہور میں بندرگاہ بنا دی جو ڈرائی پورٹ تھی. اب نقشے میں اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو وہ ڈرائی پورٹ آ جائے گی اگر آپ اس کو تھوڑا سا زوم کریں گے. وہ ڈرائی پورٹ کو انہوں نے بندرگاہ بنا دی. سمندری فیصل آباد کے پاس جو علاقہ سمندری ہے وہاں تک انہوں نے جو ہے وہ حملے کروا دیے. ملتان میں پورٹ بنا دی, ادھر راول پنڈی پہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کون سی قیامت برپا کروا دی. تو جس کا جو دل کیا بیٹھ کر, یا جو فرسٹریشن تھی, آپ کو یاد ہے وہ میجر گورو آریہ بازو اٹھا کے کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا پاکستانیوں آج رات سونا مت, آج رات تم پر قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی, اور برہموس جو ہے وکرانت سے آ جائے, اور آج اگر کوئی پاکستان میں بچہ جو ہے وہ نقشہ بنانا سیکھ رہا ہے تو وہ رک جائے کیونکہ پاکستان کا نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو بھائی نقشہ تو پھر پاکستان نے تبدیل کر دیا, بھارت کا نقشہ پاکستان نے تبدیل کیا بھارت کا. ہماری فورسز نے لائن آف کنٹرول پہ جو چھترول کی
اور ان کو چوکیاں خالی کروا کر جو پیچھے بھیجا, بس اتنی اور وہ ڈیٹیل ڈاگ فائٹ جو پوری دنیا نے دیکھی, تبدیل کیا. جو ڈاگ فائٹ تھی ایگزیکٹلی اس کو ڈاگ فائٹ کا شاید نام دینا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ڈاگ فائٹ ہوتی تھی ایم عالم صاحب کے دور میں, جس میں دونوں اطراف میں جہاز جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے. ایون ایٹ سم پوائنٹ پائلٹس جو ہیں وہ اندر بیٹھے پائلٹ کو بھی دیکھتے تھے کہ اندر جو ہے وہ پائلٹ نے کس کلر کا جو ہے وہ کیپ پہنی ہوئی ہے. تو وہ ایگزیکٹلی وہ ڈاگ فائٹ تھی. یہ تھی بیونڈ ویژول رینج کانفلکٹ تھا یہ. ہم نے بھی BVRs ہمارے پاس بھی تھے, انڈیا کے پاس بھی BVRs تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے بھارتی جہاز لاک کیے تھے بس صاحب, اس میں انڈیا نے بھی ملٹیپل ٹائمز ہمارے جہازوں کو لاک کیا. ہمارے شاہین وہ لاک توڑ کے باہر نکلے اور ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ ان کو ہٹ کر سکیں. اور ہم لوگ اس دن 6 اور 7 اپریل کی رات 7 جہاز تو ہم نے گرائے ان کے. ہم ان کے 30 سے زائد جہاز گرا سکتے تھے. وہ لاک کیے جو واپس نہیں جا سکتے تھے, جو لوگ نہیں توڑ پا رہے تھے. اور ہم نے کیوں نہیں وہ گرائے؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جنگ اس نہج پہ نہ چلی جائے جہاں سے چیزیں واپس نہ جا سکیں. جن جن جہازوں کی طرف سے حملے ہوئے ان 7 کو زمیں بوس کیا, چاہے وہ رفال تھا, چاہے وہ سخوئی تھا, چاہے وہ MiG 29 تھا. ان 7 کو ہم نے زمیں بوس کیا, باقیوں کو جانے دیا. ایک تو ویسے بھی باقی واپس مڑ گئے جب, تو پیٹھ پر وار کرنا ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے, تو پیٹھ پہ وار نہیں کیا. جن کو مارا ان کو سامنے بٹھا کے چپیڑے ماری پھر ان کو. باقی جو ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے آج بھی, وہ وہاں پر جو ہے وہ جو گھٹیا شیطان وہاں پر برسر اقتدار ہے, اس نے ٹویٹ کی کہ ہماری فوج نے جو کاروائی کی, مطلب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کی فوج کی کاروائی کے اوپر. اور سب سے بڑی چیز جو آج بھارت میں سین وائسز جو ملٹری اور اسٹریٹجی کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں, ان کی اپروچ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی فوج کی کالی کرتوتوں پر جو پردہ ڈال رہے ہو, اس سے فوج کا morale مزید خراب ہو رہا ہے. ایکسپوز دیم, بتاؤ کہ کیا غلطی کی انہوں نے, ان کو سمجھاؤ تو صحیح. انڈین سین جو وائسز ہیں دے آر آف دی اوپینین کہ بھائی بتاؤ اپنی فوج کو کہ بھارتی فوج آرمی نے کہاں پر غلطی کی. INS وکرانت پاکستانی نیوی سے انڈین نیوی 3 گنا بڑی. INS وکرانت جو واحد ایئر کرافٹ کیریئر ہے بھارت کے پاس, پاکستان کے پاس تو نہیں ہے. کیوں وہ استعمال نہیں کر سکے؟ ایسا کیا کر دیا پاکستان کی نیوی نے کہ جس وقت INS وکرانت, کوشش تو کی تھی انہوں نے وکرانت سے بھی, لیکن جس وقت وکرانت نے حرکت شروع کی تو یہاں سے جو حرکت شروع ہوئی تھی نا, اس کے بعد وہ دم دبا کر بیٹھ گیا. یعنی بہت سے سرپرائزز ملے ہیں انڈیا کو پاکستان کی جانب سے. اور جس طرح DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بڑا کلیئرلی کہا کہ پاکستان نے اپنی صلاحیت کا 10-15% ایکسپوز کیا تھا. اگر ہم اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپوز کرتے رہتے نا, تو 5-7% کر کے ہم نے جب 100% تک پہنچنا تھا, بھارت نیست و نابود ہو چکا ہوتا. اور یہ بات حقیقت ہے. اور میں آج ایک اور چیز آپ کو کلیئرلی بتا دوں, ہم لوگ 10 مئی کے بعد سکون سے نہیں بیٹھے. ہم لوگوں نے آگے کی پلاننگ کی ہے, اور ہماری ملٹری لیڈرشپ وہ بھارت سے ایک قدم آگے کا نہیں سوچتی. ہمیں پتہ ہے ہمارا بجٹ کم ہے ان سے, ہمیں پتہ ہے ان کو عددی برتری ہے ہم پر. ان کے پاس جو آرمی کی ریشو ہے وہ 2:1 ہے. ہمارے ایک فوجی جوان کے مقابلے میں ان کے پاس 2 فوجی ہیں. ہمارے ایک فائٹر جیٹ کے مقابلے میں ان کے پاس 2 فائٹر جیٹس ہیں. ہماری ایک نیوی کے جہاز کے مقابلے میں ان کے پاس 3 جہاز ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھارت سے 1 یا 2 قدم نہیں 10 قدم آگے رکھا ہوا. ہم نے 2021 میں جس وقت ظہیر احمد بابر سدھو صاحب نے چارج لیا ایز چیف آف دی ایئر اسٹاف, تو انہوں نے اسی وقت اپنے شاہینوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی ساری جو ایکسرسائزز ہیں, پریکٹس ہے, دیٹ شوڈ بی اگینسٹ رفال, کیونکہ رفال ایک پوٹنٹ جہاز ہے اور پاکستان کے لیے بہرحال ایک خطرہ تھا. تو جو تیاری 21 آنورڈز 25 تک ہمارے شاہینوں نے کی تھی, اس کا رزلٹ ہمیں ملا. اب 6 تاریخ کو جس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا, تو پہلے ہمارے جہاز جو ہے وہ ریہرسل کرنے نہیں گئے تھے. ہمارے شاہین جو ہیں وہ 5 منٹ میں فضاؤں میں تھے, اور اگلے آدھے گھنٹے میں ہم نے 7 جہاز گرا دیے تھے, ان کے منو مٹی تلے دفن کر دیے تھے. وہ 4 سال کی ٹریننگ تھی. اور اب بھارت نے جو چیزیں خریدی نہیں ہیں, خریدنے کی انٹینشن رکھتا ہے, ہم نے ان کا بھی بندوبست کر لیا. ابھی خریدی نہیں ہے. ان کے ڈیفنس سیکریٹری جو بھارتی آرمڈ فورسز کی پروکیورمنٹ کو دیکھتے ہیں, انہوں نے چند روز قبل ایک سیمینار کے اندر کہا کہ بھارت آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں ایویکس اور ریفیولرز کے حوالے سے کچھ اگریمنٹس کرنے جا رہا ہے. اب آنے والے سالوں میں ہم 10 سال کی 5 سال کی بات نہیں کرتے, لیکن سال سے سالوں 2 سال بعد بھی لے رہا ہو, تو جو ان کے ایویکس اور ریفیولرز جن کے اگریمنٹ 2 سال بعد ہونے ہیں,
ان کا بندوبست ہم آج کر چکے ہیں. تو پاکستانیوں کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سائبر واریئرز, ہمارے الیکٹرانک وارفیئر کے جو لوگ ہیں, بہترین سائبر اٹیکس ہمارے لوگوں نے کیے. سر 70-80% بھارت کی بتی گل کر دی ہم نے. ان کا ریلوے کا پورا نظام چوک کر دیا. مدھیہ پردیش جو پوری ریاست ہے اس کے جتنے گورنمنٹ کے پورٹلز تھے سارے ہم لوگوں نے بلاک کر دیے. اور کئی ماہ تک چلے وہ جہاز جو گرے وہ تو انہوں نے اٹھا لیے فوری, کئی ماہ تک جو سائبر اٹیکس کی وجہ سے بھارت سفر کرتا رہا. تو ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. سر دعوے تو وہ اپنی فوج کی طاقت کے بڑے کرتے ہیں. دعوے تو وہ یہ بھی بڑے کرتے تھے کہ ہماری فوج بڑی مضبوط ہے, ہمارے پاس رفال ہے, ہمارے پاس S-400 ہے. تو کیا ہوا ان دعووں کا؟ سب ملیاں میٹ ہو گئے, سب منو مٹی تلے دفن ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, ختم ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ دعوے کرنا اور چیز ہے. ہاں انڈیا میں IT کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے, بڑی انڈسٹریز وہاں پر ہیں, بڑی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہیں, لیکن کمپنیز کا انڈیپینڈنٹلی کام کرنا اور یہ فورسز میں ان چیزوں کو انڈکٹ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے لوگ ابھی اس وقت تیار ہیں. بھارت اگلے 10 سال بعد جہاں پہنچے گا, ہم آج اس سارے معاملے میں پوری دنیا نے پاکستانی آرمی کو انتہائی پروفیشنل پایا اور پاکستانی آرمی کی تعریف بھی کی. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی 30 جیٹس جو ہے وہ لاک تھے لیکن ان پر فائرنگ نہیں کی گئی, ان کو تباہ نہیں کیا گیا, صرف 7 کو گرایا گیا اور باقی ایک میسج کنوے کر دیا گیا کہ اگر ہم ان کو گرا سکتے ہیں تو باقیوں کو بھی گرا سکتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جس وقت آپ دوران جنگ ایسا کوئی فیصلہ کریں نا کہ ٹھیک ہے اس کو جانے دو. یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا, آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور آپ کو تکلیف تھی اس چیز کی کہ ہماری جو سوورینٹی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے بھارت نے, ہماری ٹیریٹری پر اٹیک کیا ہے, ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے. ہمیں تکلیف تھی اس چیز کی, ہمارے شاہینوں کو تکلیف تھی اس چیز کی. تو جب وہ جواب دے رہے تھے بہت مشکل تھا اس چیز کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ یار صرف اس کو مارو, اس کو جانے دو. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جس وقت کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے, کوئی پائلٹ اس طرح کے کسی مشن پر دشمن کے خلاف جاتا ہے تو معاملات تو ملی سیکنڈز میں, مائکرو سیکنڈز میں, یا جو بھی ٹرم سیکنڈز میں معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ جب جہاز کو لاک کرتے ہیں نا دشمن کا, تو آپ کو اس کو شوٹ کرنے کی اجازت لینا پڑتی ہے کہ بھائی میں نے یہ جہاز لاک کر دیا ہے, ایم آئی الاؤڈ ٹو شوٹ. پھر آپ کو اجازت ملتی ہے کہ شوٹ کر دو یا نہیں کرو, پھر آپ شوٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے. جس وقت ہمارے پائلٹس جہازوں پر بیٹھ رہے تھے, ایئر چیف کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ ہر وہ جہاز جو پاکستان کی ٹیریٹری میں آنے کی کوشش کرے, ہر وہ جہاز جو پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے یا حملہ کرے, اس کے اوپر آپ کو اجازت ہے کہ اس کو فوری طور پر گراؤ. اور رفال چاہیے تھا, وہ ایک تو ہمیں ایک چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریف کی اور ان کا 7 بیوٹیفل پلینز ور شاٹ ڈاؤن. نہیں, آج رجن کوچر صاحب نے میرے پروگرام میں جنرل رجن کوچر نے کہا کہ ہمارے سر ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انل چوہان کا آن ریکارڈ انٹرویو بلومبرگ پہ پڑا ہوا ہے, جس پر اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاکستان کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک یا ایک سے زائد جہاز گرائے ہیں بھارت کے, آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں. تو جنرل انل چوہان نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان نے جہاز نہیں گرائے. آپ ڈینائی کر سکتے ہو نا کہ نہیں گرائے, پاکستان جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے جہاز گرے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ کیوں گرے ہیں, کیسے گرے ہیں. تو ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا. اٹ مینس کہ ہی ایکسیپٹڈ. جس وقت پاکستان نے 6 اور 7 مئی کو جہاز گرائے, تو 7 مئی کی صبح جب بھارتی تینوں افواج کے ریپرزنٹیٹیوز پریس بریفنگ دے رہے تھے, تو دی ہندو کے رپورٹر نے بھارتی فضائیہ کے ریپرزنٹیٹیو ایئر وائس مارشل AK بھارتی سے سوال کیا کہ پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے رفال گرایا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کا کلیم جھوٹا ہے, انہوں نے کہا کہ نقصانات جو ہیں وہ جنگوں کا حصہ ہیں. ایکسیپٹڈ. اس کے بعد انڈونیشیا میں بھارتی ڈیفنس اٹیچی کیپٹن شیو کمار, جس کا تعلق بھارتی نیوی سے ہے, اس نے ایک سیمینار کے اندر کہا کہ ہمیں فائٹر جیٹس کا نقصان برداشت کرنا پڑا, بٹ دیٹ بیکاز آف پولیٹیکل کنسٹرینٹس. آلسو ہی ایکسیپٹڈ. تو پتہ ہے بھارت میں سب کو, بھارت میں سب جانتے ہیں, ان کا میڈیا جو مرضی جھوٹ بول لے, ان کی حکومت جو مرضی جھوٹ بول لے, لوگ تو جانتے ہیں نا. اب بھٹنڈا میں جہاں پر ہم نے جہاز گرایا, رفال گرایا, وہ جو گاؤں کے لوگوں کی ویڈیوز انڈیا ٹوڈے کے آج بھی ان کے چینل پر پڑی ہے, رپورٹرز جگہ پر پہنچا, گرا تھا.
تو وہ لوگوں سے جو باتیں, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ رفال گرا ہے. امریندر سنگھ بھارتی لوک سبھا کا غالباً ممبر ہے یا راجیہ سبھا کا, بہرحال پنجاب سے اس کا تعلق ہے, اس کے گاؤں کے پاس رفال گرا, اور یہ بھی اس کی تقریر بھارتی ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں اس نے صرف زبان سے نہیں بتایا کہ ہمارے رفال گرا ہے, وہ تصویریں لے کر آیا تھا بھارتی پارلیمان میں, اس نے تصویریں دکھائی تھیں کہ یہ تصویریں ہیں ان رفالز کی جو میرے علاقے میں گرے. ہاں اچھا, مئی میں ہم نے جب شکست دی اور محاذ پہ میدان میں جب شکست دی تو اس کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار جو ہے وہ بلند ہوا. اس کے بعد جو ایران اور یو ایس وار ہے اس میں جو کردار ہے وہ سفارتی سطح پر تو پاکستان کی کامیابی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ بھارت جو ہے وہ سفارتی سطح پہ کس حد تک تنہا ہوا ہے اور پاکستان کی کیسی مووز ہیں بھارت یہ نے بتائیں. مئی کے بعد 11 سال بھارت نے اپنی عوام کو یہی منجن بیچا کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا, اور کسی حد تک بھارت اس میں کامیاب رہا بھی. ہم اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بھی اور بھارتی پروپیگنڈے کی بھی وجہ سے, جس کو ہم کاؤنٹر ٹائملی نہیں کر سکے, ہم لوگ بہرحال آئسولیشن کی طرف جا رہے تھے. لیکن تھینکس ٹو نریندر مودی جس نے ایک مس ایڈونچر کیا, جس نے پہلگام میں پہلے اپنے لوگوں کے خلاف فالس فلیگ کیا, اپنے لوگوں کو مروایا, پاکستان پر ایگریشن کیا, اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو پھینٹا لگایا, جو چھترول کی, اس سے دنیا کی اپروچ بدل گئی. دنیا بالخصوص مغرب وہ تو یہی جانتی تھی نا کہ یار بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے, ان کی فوج پاکستان سے بہت بڑی ہے, وہ ایک بڑی ملٹری طاقت ہے. پھر دنیا کی کون سے ملک کا اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ امریکی اسلحہ ان کے پاس ہے, فرانس سے انہوں نے اسلحہ لیا ہے, روسی اسلحہ ان کے پاس ہے. اپنا تو ان کے نکارا تیجس جو بنائے ان کے انجنس کا ہی ان کو پتہ نہیں چل رہا ہم نے کیا کرنا ہے, گراؤنڈ کر دیے سارا. تو ہم انڈین اسلحے کو تو اس کی بات ہی نہیں کرتے. تو یہ دنیا کی کون سی بڑی طاقت کا اسلحہ انہوں نے استعمال نہیں کیا پاکستان کے خلاف, یا ان کے پاس تھا نہیں. تو اپروچ یہی تھی کہ بھارت اور پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میدان جنگ میں. لیکن آل آف اے سڈن پاکستان نے جو کر دکھایا, اور یہ کوئی اس کو کرنے میں پاکستان کو مہینوں یا دن نہیں لگے تھے, کئی چند منٹوں میں پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا ملٹری مسل کیا ہے, ہماری قابلیت کیا ہے, ہماری صلاحیت کیا ہے, اور کر کے روک کے باقی چیزوں کو, کیونکہ اس کے جو الیکٹرانک سگنیچرز ہیں وہ تو سب کے پاس ہیں نا, دنیا کی بڑی طاقتوں کے پاس سیٹلائٹس ہیں جو ٹریک کرتی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کون کون سا جہاز لاک کیا تھا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے پھینٹا لگایا پاکستان نے. تو وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. تو اس کے بعد پاکستان اور اب سفارتی سطح پہ اکیلے ہو گئے ہونا شروع ہوئی. نہیں, سفارتی سطح پر تبھی سے پاکستان جو ہے اس کا غلبہ طاری ہونا شروع ہو گیا جس وقت بھارت نے اپنے 59 اراکین کو مختلف گروپس کی شکل میں مختلف ممالک میں بھیجا پاکستان کے خلاف سفارتکاری کے لیے کہ جی آپ جائیں بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر اسٹیٹ ہے. ماں سوائے اسرائیل کے کسی ملک نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. اسرائیل کو وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, وہ تو فادر لینڈ مدر لینڈ کا آپس کا مسئلہ ہے. ہمیں فادر لینڈ سے باہر مدر لینڈ سے زیادہ نفرت ہے. لیکن ماں سوائے فادر لینڈ کے, بھارت کی فادر لینڈ کے, کسی ملک نے پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا. لٹرلی انہوں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آپ اپنی پریس ریلیز میں ذکر کر دیں پاکستان کا. کسی ملک نے ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ کے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں, آپ کے پاس پروف نہیں ہے. اور دیکھیں نا, اب تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پہلگام کے واقعے کو, آج تک کیا کانکریٹ ایویڈنس ہے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف دنیا کو چھوڑ دیں اپنے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہوں؟ وہی چیزیں گھسی پٹی کہ جی ہم نے فلانی جگہ بندے مارے, ان کے پاس سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملی, ان کی جیب میں پاکستانی بسکٹ پڑا ہوا تھا, ان کے پاس جی پاکستانی چاکلیٹ تھی. او میں اب کیا لفظ استعمال کروں کہ پاکستان اگر کسی کو بھیجے گا تو اس کی جیب میں, ایک تو پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں ہے, ہمارا CNAC ہماری ووٹر آئی ڈی ہے, چلے ہم اپنا CNAC اس کی جیب میں ڈال کے بھیجیں گے کہ بھائی کل کو جب پکڑے جاؤ گے نا تو ان کی جیب, تمہاری جیب سے یہ نکلے گا تو انڈیا کو آسانی ہوگی. تمہاری جیب سے یہ پاکستانی بسکٹ, پتہ نہیں پاکستانی بسکٹ کون سا, آپ نے کبھی پاکستانی بسکٹ کھایا کوئی؟ تو یہ پتہ نہیں کون سے پاکستانی بسکٹ ہیں اور چاکلیٹس ہیں جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور اتنا بڑا آپریشن کروانے کے لیے ہم اپنی آئیڈینٹی بھیجیں گے کہ واقعی ہم نے کیا ہے. اور دوسرا دیکھیں, جو سفارتی کامیابی ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور آج ساری دنیا پاکستان کے کردار کی موطرف ہے, پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان کو سراہ رہی ہے, اور پاکستان سے اچھے کی امید کر رہی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لے کر دنیا کانگریس میں موشن موو ہونے جا رہی ہے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور پہلے اس کو ٹیررسٹ کے طور پہ
पेश किया गया इमेज जो है वो टोटली चेंज हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हैदर याद खान। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।